بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ آخری فصل میں نماز جماعت کے احکام زیر بحث ہیں۔ نماز جماعت کے بعد مکروہات اور مستحبات کا ذکر ہوگا۔ نماز جماعت کے احکام میں نماز جماعت کے بعد مستحبات اور مکروہات کا تذکرہ، پیش نماز کا بلند آواز سے اذکار و اقوال کا پڑھنے کا حکم، مقتدی کا اذکار کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم، متعلقہ فروعات، متعلقہ ادلہ اور روایات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ إِسْمَاعُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ أَذْكَارَهُ لِيُتَابِعَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعُلُوِّ الْمُفْرِطِ فَيَسْقُطُ الْإِسْمَاعُ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ۔ نماز جماعت کے مستحبات میں سے پیش نماز کا اذکار کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم۔ فرماتے ہیں مستحب ہے پیش نماز کا سنانا، من خلفہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اذکارہ اپنے اذکار کو، یعنی پیش نماز اپنے اقوال اور اذکار کو بلند آواز سے پڑھے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو سن سکیں، لِیُتَابِعَهُ فِیہا تاکہ وہ اس کو سن کر اس میں اس کی پیروی کر سکیں، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا اگرچہ وہ اس سے کیا ہو پیچھے ہوں، رکعت کے لحاظ سے امام جماعت آگے ہو اور مقتدی دوسری رکعت میں یا بعد والی رکعتوں میں شریک ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ اصل جو حکم ہے کہ پیش نماز اپنے اذکار اور اقوال کو بلند آواز سے پڑھے تو یہ مستحب ہے، ما لم یؤد الی العلو المفرط، لیکن کتنا بلند آواز سے پڑھے، اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ جس سے افراطی حد تک بلند آواز پیدا نہ ہو، جب تک وہ نہ پہنچا دے بلند افراطی بلند آواز تک، یعنی ایسے جس کو کہتے ہیں کہ چیخنا اور دوسروں کے کان پھاڑنا، ایسی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت کے اندر ایسی پیاری اور ایسی جو ہے مناسب آواز نکالے کہ اسے بلند آواز کہا جائے تاکہ لوگ اس کی آواز کو سنیں اور اس کی پیروی کر سکیں۔ فَيَسْقُطُ الْإِسْمَاعُ الْمُؤَدِّي إِلَيْهِ، پس اتنی بلند آواز کے جو مفرط افراطی شمار ہو اور حد سے تجاوز کی ہوئی بلند آواز ہو، چیخنا شمار ہو، تو اس کو بلند کرنا وہ ممنوع ہے، یعنی اس کا استحبابی حکم ساقط ہے اور انسان کو چاہیے کہ آداب کا لحاظ کرے۔ یسقط ساقط ہے اس کا، پھر وہ جو استحبابی حکم ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو فرمایا ہے کہ اگرچہ کہ پیش نماز کی رکعت آگے ہو اور جو مقتدی ہے وہ رکعت کے لحاظ سے اس سے پیچھے ہو، یعنی بعد والی رکعت میں اس کے ساتھ شریک ہوا ہو، تب بھی وہ بلند آواز سے امام جماعت وہ کیا کرے گا، اپنے اذکار کو پڑھے گا، ذکر رکوع، ذکر سجود، قنوت، تشہد، تاکہ جو ہے ماموم اور مقتدی اس کی پیروی کرے، چونکہ اگر تو ماموم اس کے ساتھ برابر ہے رکعت میں تو وہ تو اس کی پیروی کرے گا، لیکن اگر بعد والی رکعتوں میں اس کے ساتھ شریک ہوا ہو، جیسے دوسری رکعت میں امام ہو اور مقتدی اس کے ساتھ شریک ہو، تو اس صورت میں وہ صعب ہوتا ہے کہ وہ امام جماعت کی پیروی کرے اور اس کے ساتھ قنوت اور تشہد کو پڑھے۔ تو اس صورت میں بھی امام جماعت کا بلند آواز سے قنوت اور تشہد کو پڑھنا مستحب ہوگا تاکہ مقتدی بھی اس کی پیروی کرتا رہے۔ لیکن یہ جو آواز کو بلند کرنا ہے یہ حد سے زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کے کان کھائے یا مثلا کیا ہو اس کو چیخنا شمار کریں، بلکہ مناسب آواز جو
لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے وہ ہونی چاہیے۔ وَيُكْرَهُ الْعَكْسُ، فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس کیا ہے؟ مکروہ ہے، یعنی اگر مقتدی اپنے اقوال اور اذکار کو بلند آواز سے پڑھے تو یہ مکروہ ہوگا۔ بل یستحب للمأموم ترک اسماع الامام مطلقا، بلکہ مقتدی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے، بلکہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے اذکار اور اپنے اقوال کو امام کو نہ سنائے مطلقاً، چاہے وہ کوئی بھی ذکر ہو، قنوت ہو، رکوع ہو، سجدے کا ذکر ہو، تشہد ہو، سارے جو اس کے اذکار ہیں ان کو آہستہ آواز سے وہ پڑھے اور امام جماعت تک اپنی آواز کو نہ پہنچائے۔ اور اس حکم سے کچھ صورتیں استثناء کی گئی ہیں، یعنی مقتدی کے لیے بلند آواز کرنا مکروہ تھا اور اس کے لیے مستحب تھا کہ اپنی آواز کو امام جماعت کو نہ سنائے۔ چند صورتیں اس سے استثناء ہیں، یعنی وہاں پر وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ ادا تکبیرۃ الاحرام لو کان الامام منتظرا له فی الرکوع، فرماتے ہیں سوائے تکبیرۃ الاحرام کو بلند آواز سے کہنا اگر امام جماعت رکوع وغیرہ میں اس کا کیا ہو، منتظر ہو۔ اگر مقتدی اول نماز سے وہ شریک نہیں ہے اور دیر سے پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام جماعت اپنے رکوع میں ہے، اور اگر وہ اس کو متوجہ نہ کرے، بلند آواز سے تکبیرۃ الاحرام نہ کہے، تو وہ اس کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے وہ سر اٹھا لے گا، تو وہ اپنی تکبیرۃ الاحرام کو بلند آواز سے کہہ سکتا ہے تاکہ امام جماعت متوجہ ہو جائے کہ اس نے تکبیر کہہ کے رکوع میں شریک ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سر اٹھا لے۔ تو یہ پہلی صورت ہے جہاں پر مقتدی بلند آواز سے اپنا ذکر کر سکتا ہے۔ اور نحو ہی سے مراد بھی یہ ہے کہ اگر وہ سجدے میں یا تشہد میں وہ کیا ہے، رکعت تو وہ نہیں پا سکے گا، لیکن وہ کیا کرنا چاہتا ہے، مقتدی جماعت کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ متوجہ کر سکتا ہے کہ آپ ذرا ٹھہریں گے، یعنی بلند آواز سے تکبیرۃ الاحرام کہے گا تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ وہ تھوڑا ٹھہرے اور وہ اس کے ساتھ سجدے میں اور تشہد میں شریک ہو جائے۔ وما یفتح بہ علی الامام، امام جماعت اپنی قرأت کرتے ہوئے کہیں پر کیا ہو جاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے، آج کل جدید جو زبان ہے اس میں کہیں گے کہ اچانک کوئی چیز بھول جاتا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، لاک ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں وما یفتح بہ علی الامام، اب امام جماعت کو مقتدی نے متوجہ کرنا ہے، اس کی قرأت کو درست کر کے آگے بڑھانا ہے، تو وہ اونچی آواز سے کیا کر سکتا ہے، اس کو لقمہ دے سکتا ہے۔ یہاں پر امام جماعت قرأت حمد میں یا سورت میں یا اذکار میں سہو و نسیان کا شکار ہو جائے اور وہ آگے نہ بڑھ رہا ہو، تو ماموم اور مقتدی اس کو یاد آوری کے لیے کوئی کلمہ کہنا چاہتا ہے تو بلند آواز سے کہے گا تاکہ امام جماعت کو پتہ چلے گا تو پھر آگے بڑھے گا، تو اس کے ہینگنگ کو اور اس کے جناب لاک آپ کو کھولنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے اونچی آواز سے اس کو متوجہ کرے گا۔ والقنوت علی قول، بعض فقہاء امامیہ کے فتوے کے مطابق مأموم کو اور مقتدی کو قنوت کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور امام جماعت کو سنانے سے کراہت نہیں ہوگی اور اس کو اونچی آواز سے پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پہلا حکم تھا کہ امام جماعت کا بلند آواز سے اذکار کو پڑھنا مستحب ہے تاکہ مقتدی اس کو سن سکیں اور اس کی پیروی کر سکیں۔ ابو بصیر کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فرمایا ینبغی للامام ان یسمع من خلفہ کل ما یقول، امام جماعت جو بھی
اذکار پڑھتا ہے اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سنائے. وَلَا يَنبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ، لیکن اس کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی اذکار کو سنائیں. وسائل اشیاء باب 52 ابواب نماز جماعت میں یہ حدیث موجود ہے. اور تشہد اور سلام کو بلند آواز سے پڑھنا امام جماعت کے لیے مستحب مؤکد ہے. صحیح حفظ امام صادق علیہ السلام سے ہے، ینبغی للامام ان یسمع من خلفه التشہد ولا یسمعونه شیئا، یعنی التشہد، ویسمعهم ایضا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. امام جماعت کو سزاوار ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے جو مقتدی ہیں ان کو سنائے تشہد، لیکن ان کو تشہد کو سنانا سزاوار نہیں ہے. اور اسی طرح پیش نماز اپنے مقتدیوں کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی سنائے اور بلند آواز سے پڑھے. تو یہ جو کہا گیا تھا کہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ افراطی حد تک ہو پہنچ جائے اور تجاوز شمار ہو بلندی میں، تو یہ ایسی بلندی جو تجاوز فی القول شمار ہو تو اس سے انصراف رکھتا ہے وہ حکم. یعنی یا بلند آواز سے پڑھنے کو اذکار کا حکم آیا ہے تو وہ مناسب بلند آواز میں اس کو پڑھنا چاہیے. اور یہ جو کہا تھا کہ پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو ایسا آواز سے پڑھنا چاہیے اور امام جماعت کو کوئی ذکر نہیں سنانا چاہیے اختیاری حالت میں، چاہے وہ علو مفرد تک پہنچے یا نہ، جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو، تشہد ہو یا بقیہ اذکار ہوں. تو اس مطلقاً سے مراد یہ ہوگا، یہ جو مطلقاً ہے تو اس میں تمام اذکار، تمام نمازیں اور علو مفرد غیر مفرد سب شامل ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے 3 موارد میں کہ اگر جو ہے پیش نماز کو متوجہ کرنا ہے رکوع کے اندر تو پھر وہ کیا ہے تکبیرۃ الاحرام بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح وہ امام جماعت کے بھولنے کی صورت میں اس کے لاک اپ کو یا اس کی ہینگنگ کو، جب وہ یمود کا شکار ہو جاتا ہے آگے اس کو یاد کچھ نہیں آ رہا تو بلند آواز سے اس کو لقمہ دے گا. اور اس کو تلقین بھی کہہ سکتے ہیں. اور قنوت کے بارے میں ایک قول ہے بلکہ مشہور ہے کہ قنوت کو بطور مطلق اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے ماموم کو، بطور مطلق یعنی جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو. اور سید مرتضیٰ نے جہری نمازوں میں قنوت کو بلند پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اس کا جو نظریہ ہے قنوت کو بلند پڑھنے کا تو غیر مأموم کے ساتھ اس کو خاص قرار نہیں دیا گیا. پس جماعت کی حالت میں بھی اگر سب نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے تو پھر مأموم کی آواز امام جماعت تک بھی پہنچ جائے گی. تو یہ چند ایک احکام تھے آواز کو بلند کرنے کے حوالے سے. اذکار اور جو اقوال ہوتے ہیں نماز کے اندر تو ان کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ امام جماعت ان کو بلند آواز سے پڑھے گا، لیکن مقتدی اور جو مأموم ہے ان کو آہستہ آواز سے پڑھے گا، سوائے چند ایک موارد جن کا استثناء کیا گیا ہے، جن کو اضطراری اور مجبوری کی حالت بھی قرار دے سکتے ہیں. یعنی اگر دیر سے پہنچتا ہے رکوع سجود میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بھی ایک مجبوری والی صورت ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے. اور امام جماعت کے صورت یا ذکر کو بھولنے کی صورت میں اس کے لاکاب کو کھولنے کے لیے اونچی آواز سے اس کو تلقین کرنی ہوگی. اور قنوت کے بارے میں بھی ایک اقوال ہیں، کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. والقنوت علی قول، یعنی شہید ثانی اس نظریے کی تمریز کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے قائل کو بھی بیان نہیں کرنا چاہتے. تو یہ قیل ہوتا ہے یا قول ہوتا ہے، اکثر اس کی تصریح نہیں کرتے چونکہ کیا ہوتا ہے یہ ضعیف ہوتا ہے. تو یہ 3 موارد ہیں جن کو
استثناء کیا گیا ہے